پہ انہی 2-2.5 مہینوں میں کم از کم 5-7 حاضریاں میری اسلام آباد اور راولپنڈی میں 2-2.5 مہینے کی اجازت دیتا ہوں ہر منکر حسین کو جہاں تک میری آواز جائے, جہاں تک یہ کیسٹ جائے, جہاں تک تم سنا سکو میرا یہ میسج کنوے کرو. 2-2.5 مہینے بعد جب بھی میں پنڈی آؤں جس کے پاس میرے اس چیلنج کا جواب ہو وہ چیلنج کا جواب لا دے, میں سر رکھ دوں گا, میرا سر کاٹ کے لے جاؤ. میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی حسین سا سخی ملے تو لے کے آ. حسین کا واسطہ, حسین کا واسطہ. اتنے بڑے پنڈال میں جو بندہ میرے حسین کو سخی مانتا ہے اسے واسطہ ہے حسین کا, وہ یوں بولے کہ مجھے میری محنت کی قیمت مل جائے. اگر کوئی حسین سا سخی ملے تو لے کے آ, جو اپنے گھر کی خاک میں بھی دے شفا. حسین پڑھ لکھے بندے اگر کوئی حسین سا سخی ملے تو لے کے آ, اگر کوئی حسین سا سخی ملے تو لے کے آ, جو اپنے گھر کی خاک میں بھی دے شفا. تم نے کبھی سنا اور جی میں اس کے در پہ گیا ہوں, یار اس نے تجھے کیا دیا؟ کیا دیا جی؟ خاک دی ہے اس نے. یہ کنسپٹ ہے, یہ تصور ہے خاک کے بارے میں, یعنی جو کچھ نہ دے تب کہتے ہیں اس نے خاک دی. آ میرے حسین کے در پہ آ, خاک لے آ. دیکھو آگ بجھانے کے 2 ذریعے ہیں امت مسلمہ. آگ بجھانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے پانی. آگ چھوٹی ہو تو پانی سے بجھ جاتی ہے, آگ بڑی ہو تو پھر مٹی چاہیے. اور اللہ کی اس کائنات میں مسلمانوں میں واحد فرقہ ہے تشیع. ہم میں سے جو بھی قبر میں جا رہا ہے وہ انتظام آتش کر کے جا رہا ہے. آنکھ میں پانی بھی ہے, کفن میں خاک بھی ہے. ہائے 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 ہائے, آنکھ میں پانی بھی ہے, کفن میں کربلا کی خاک بھی ہے. جو اپنے گھر کی خاک میں بھی دے شفا حسین ہے. اور میری آج کی محفل میں چونکہ امت مسلمہ کے حوالے سے اسلامی یونیورسٹی کے کچھ طالب علم بھی موجود ہیں جو مجھے ملے ہیں, میرے اہل سنت بھائی بھی موجود ہیں, اس لیے اگر آپ اجازت دے دیں میں یہ جملہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں. کچھ مورخین نے, کچھ علماء نے لکھا کہ یہ کربلا کی ساری خاک خاک شفا نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قاتلان حسین کا لہو بھی ہے. بالکل ہے, میں مانتا ہوں, مگر اس کے باوجود کربلا کی ساری خاک خاک شفا ہے. ماننے پہ دل نہیں. آؤ یہ کتاب ہے, یہ سامنے پڑی ہے, اس کا نام ہے قرآن. میرے گھر میں بھی ہے, تیرے گھر میں بھی ہے, میری مسجد میں بھی ہے, تیری مسجد میں بھی ہے. شیعہ سنی دونوں اس کتاب کو پڑھتے ہیں. اس کتاب میں مسلمانوں کے 72 فرقے ہیں. 72 کے سروں پہ یہی قرآن رکھ کے پوچھو اسے ہاتھ کیسے لگانا ہے, کہیں گے لا یمسہ الا المطہرون, جب تک وضو نہ کر لو اسے چھونا نہیں. مولانا اس قرآن میں تو کتے کا ذکر بھی ہے. یار پنڈی والوں جنہیں سمجھ آ گئی میری بات وہ تو بولو, تو نہیں سمجھ سکے ان کی مجبوری ہے, جو بات سمجھ گئے وہ تو بولو. اس قرآن میں تو کتے کا ذکر بھی ہے, اس قرآن میں تو خنزیر کا ذکر بھی ہے, اس قرآن میں تو شراب کا ذکر بھی ہے. یہ نجس نہیں, کتا نجس نہیں. کیا میں شراب والی آیت کو بغیر وضو کے چھو لوں؟ انما الخمر والمیسر اس آیت کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا لوں؟ مولوی کہتے ہیں نو پورا قرآن پاک ہے. مولانا قرآن تو پاک ہے, کتا تو نجس ہے, شراب تو نجس ہے. مولوی کہتا ہے اللہ کے نام کی طہارت ان ناموں کی نجاست پہ غالب آ گئی ہے. یہی تو میں سمجھا رہا ہوں, پوری کائنات کا نجس لہو مل جائے حسین کے خون کا ایک قطرہ پاک کرنے کے لیے. بولا کرو پڑھے لکھے بندے, بولا کرو پڑھے لکھے بندے, بولا کرو مل کے سارے بولو گے اگر کوئی حسین سا سخی ملے تو لے کے آ, جو اپنے گھر کی خاک میں بھی دے شفا. ناصر بھائی قافیہ چل رہا ہے شفا, خدا, نا خدا, ابتدا, انتہا. ٹھیک ہے, حسین ہے, ردیف ہے. جو لوگ شعر کہہ لیتے ہیں, جو سخنوری کے راستے پہ چلتے رہے ہیں, جو صراط سخنوری کے راستے پہ چلتے رہے, انہیں اس بات کا بخوبی پتا ہے قافیہ ختم ہو جائے شعر ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے,
حسین ہے ردیف ہے. میں شعر پڑھنے لگا ہوں. جب تک میں قافیہ نہیں پڑھوں گا تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں کیا پڑھ رہا ہوں, اور جو ہی میں قافیہ پڑھوں گا شعر ختم ہو جائے گا. اس لیے شعر کو سمجھنے کے لیے میرے ساتھ ساتھ آپ کو چلنا نہیں, دوڑنا ہے. میں بھاگ رہا ہوں اس راستے پہ جو سخنوری کا ہے, آپ کو چلنا نہیں, آپ کو بھی بھاگنا ہے میرے ساتھ. جو ہی میں قافیہ پڑھوں گا شعر ختم ہو جائے گا. ردیف تک بات پہنچے گی شعر ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے بات کھلنی نہیں ہے, پوری توجہ کرو. ابتدا حسین ہے, انتہا حسین ہے, ناخدا حسین ہے, خدا حسین ہے, شفا حسین ہے. میں کہتا ہوں عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, بس اس سے بڑھ کے جیت کیا, یزید تھا حسین ہے. مل کے بولنا, ہائے نری. جی میں پھر پڑھوں گا بابا جی. اینے سارے بندے چنا رہے ہیں جی تصا پہ مار دے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, بس اس سے بڑھ کے جیت کیا, یزید تھا حسین ہے. بس اس سے بڑھ کے جیت کیا, یزید تھا حسین ہے. یہ شوکت سخن نہیں تو اور کیا ہے دوستو, بہت لکھا مگر جسے نہ لکھ سکا حسین. سارے صلوات مل کے پڑھو بلند آواز. بس میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. نظم جس کے بارے میں میرا وعدہ تھا اس کے 6 مصرے کہیں پڑھے میں نے کسی مجلس میں. پوری نظم میں آج آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. کوشش میں کروں گا اس نظم میں سے کوئی حصہ رہ نہ جائے. جن احباب نے مجھے سیرت النبی کے حوالے سے چھیڑا ہے ان سے معافی چاہوں گا, وقت اب رہا نہیں. بس ایک بات کر رہا ہوں, آپ 12 ربیع الاول کو جشن میلاد النبی مناتے ہیں, ہم 17 ربیع الاول کو جشن ظہور مصطفیٰ مناتے ہیں. آپ میلاد کے قائل ہیں, ہم ظہور کے قائل ہیں. بولو بولو جو بات میں سمجھ رہے ہو. آپ میلاد النبی کے قائل ہیں, ہم ظہور مصطفیٰ کے قائل ہیں. جھگڑا کوئی نہیں, شکر ہے, احسان ہے اس ایک کا جس کی وجہ سے ہم ایک ہو جاتے ہیں. تو پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے. احسان ہے اس ایک کا جس کی وجہ سے ہم ایک ہو جاتے ہیں. چلو سال میں کوئی دن تو ایسا بھی آتا ہے جس دن جلوس جائز ہو جاتا ہے. سال بعد ہی صحیح, چلو سال میں کوئی ایک ہفتہ تو ایسا آتا ہے جسے ہفتہ وحدت کے نام سے پورے ملک میں منایا جاتا ہے. شیعہ سنی علماء کا فیصلہ ہے اس ہفتے کا نام ہفتہ وحدت رکھا جائے. 12 ربیع الاول کو آپ کے خیال میں سرکار پیدا ہوئے, 17 ربیع الاول کو میرے عقیدے میں سرکار تشریف لائے. آپ میلاد النبی مناتے ہیں. مجھے اس میلاد النبی پہ بھی کوئی اعتراض نہیں, ولادت پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. میں پورے 21 منٹ کے بعد دست بستہ گزارش کر رہا ہوں, کوئی جوان ایسا نہ ہو جو میرے اس لفظ پہ نہ بولے بزرگوں کی اپنی مرضی ہوگی. میں میلاد النبی ہی مان لیتا ہوں, مگر تم اتنی مہربانی تو کرو, تم اگر میلاد النبی کا جشن ہی منا رہے ہو پھر وقت میلاد میں اسے نبی تو مانو. ہائے 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 ہائے, اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں مجھے. تم وقت میلاد میں اسے نبی تو مان لو, اتنی تو مہربانی کرو. تمہارے یہاں 12 کو جشن ہے,